والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مددی قبلین دین مددی کعبہ و ایما مددی بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ محفل شادی کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہونے والی شادی میں برکتیں رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ مجھ سے پیشتر آپ لوگوں نے دو بہترین خطاب سماعت فرمائے۔ مولانا سکندر صاحب نے جو مختصر وقت میں ایک جامع خطاب کیا اور اس کے بعد اپنے انداز کے اندر ایک خوبصورت اصلاحی بیان ہوا مولانا آفتاب صاحب کی زبانی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس انداز سے گفتگو کر کے سمجھانا یہ ایک اپنا ان کا طرز ہے اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ یہ سارے خطاب ہونے کے بعد تقریر کی حاجت نہیں ہے، مگر چونکہ مجھے بھی بلوایا گیا ہے کچھ دیر میں بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب سے پہلے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہہ کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ یہ محفل نکاح کی ہے اور آپ نے کئی باتیں سماعت کر لی ہیں نکاح کے حوالے سے، اس لیے کہ کل انشاءاللہ تعالی نکاح کی تقریب ہوگی۔ اور دوستو، شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر کامیاب شادی کون سی ہے، کامیاب نکاح کون سا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کامیاب نکاح وہ نہیں کہ جس نکاح کے اندر لاکھوں روپے اڑا دیں، کامیاب نکاح وہ نہیں کہ جس نکاح کے اندر لاکھوں کا دہیج دے دیا جائے، کامیاب نکاح وہ نہیں کہ جس نکاح کے اندر ایک باپ اپنی بیٹی کو 4 ویلر دے دے، کامیاب نکاح وہ نہیں کہ جس کے نکاح کے اندر بہت سارا دولت دے دی جائے، کامیاب نکاح وہ نہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹے کے لیے، اپنی بیٹے کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے FDیا کروا دے، بیٹے کے اندر پیسے جمع کروا دے۔ کامیاب نکاح وہ نہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹے کے لیے ایک گھر دے دے، ایک بنگلہ دے دے، ایک گاڑی دے دے، ایک 4 ویلر دے دے۔ یہ کامیاب نکاح نہیں ہے۔ پھر کامیاب نکاح کون سا ہے؟ یہ آپ ساری باتیں ابھی سماعت کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر نکاح ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، مگر کچھ نکاح ہم دیکھتے ہیں اور آج کا جو ماحول ہے وہ یہی ماحول ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی نکاح ہوتا ہے اور نکاح ہونے کے بعد ابھی دلہن کی ہاتھ کی مہندی بھی چھوٹ نہیں پاتی
آتی ہیں اس سے پہلے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے طلاق کی نوبتیں آنے لگتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج نکاح تو کر دیا جاتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ ایک شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کو پتہ نہیں کہ بیوی کے حق کیا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر کے حق کیا ہے۔ جب ایک دوسرے کو حقوق ہی پتہ نہیں تو وہ ایک دوسرے کے حق کو کیا ادا کریں گے؟ میری گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج بات یہ ہے، باپ اپنے بیٹے کو اللہ اکبر دنیا کی تعلیم تو دے دیتا ہے اور اس کا نکاح، اس کی شادی بڑی شان و شوکت کے ساتھ تو کر دیتا ہے، مگر وہ نکاح کرنے والا یہ بھی نہیں جانتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی کے پاس جانے کے بعد اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک ماں اور ایک ماں اپنی بیٹی کا نکاح تو کر دیتا ہے، کر دیتی ہے، مگر اسے یہ پتا نہیں کہ بیٹی جب سسرال جائے گی تو اس کے حقوق کیا ہے، ساس کے ساتھ رہنا کیسا ہے، نند کے ساتھ رہنا کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنا کیسا ہے، شوہر کے ساتھ رہنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ یہی وجہ ہے اللہ اکبر آج یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے شاید آج ہمارا اللہ اکبر قانون جو سپریم کورٹ کے حوالے ہوا ہے کہ طلاق کا جو مسئلہ کل گھر کی چوکھٹ سے باہر نہیں آتا تھا، مگر آج ہاتھ کے ہے طلاق اتنا عام ہوا، گھر کی چوکھٹ سے نکل کر کے کورٹ میں آیا، کورٹ سے نکل کر کے ہائی کورٹ میں آیا، ہائی کورٹ سے نکل کر کے سپریم کورٹ میں آیا۔ اب ہاتھ کے ہے ہمارے طلاق کے قانون، اللہ وہ تو سپریم کورٹ میں بیٹھنے والے جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا وہ لوگ حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتا، ماں اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتے۔ کاش ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا، کاش ایک ماں اپنی بیٹے کی تربیت کرتے تو یہ دیکھنے نہیں پڑتے۔ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا اگر تربیت کی جاتی تو پھر یہ حالات نہیں ہوتے۔ آپ نے کہ خدا کی قسم تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھے جن کے ماں باپ نے تربیت کی ان کا اللہ اکبر معاملہ کیا تھا، ان کے بیٹے کا حال کیا تھا۔ آج لوگ اللہ اکبر اولیاء کا نام لیتے ہیں، ان کی کرامتیں سناتے ہیں، مگر اللہ اکبر ان کرامتوں کے پیچھے راز نہیں دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ جن ولی کو دیکھیں اکثر ولی کے پیچھے ان کی ماں کا کردار رہا ہے، ان کے باپ کا کردار رہا ہے۔ اللہ اکبر جن کو دنیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر یہ وہ بابا فرید ہیں، بولتے نہیں تھے بلکہ پیار سے ان کے چہرے کو کوئی دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا۔ مگر مجھے بتاؤ یہ تاثیر کس نے پیدا کی تھی؟ یہ تاثیر کسی پیر نے پیدا نہیں کی تھی بلکہ یہ تاثیر ماں کی ممتا نے عطا کی تھی۔ یہ وہ بابا فرید ہے خدا کی قسم جب دلی کے سرزمین پر نکل جاتے تھے اللہ اکبر اور ان کی کیفیت چہرے کی جلال میں ہوتی تو جو ان کو چہرہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ کیسے ملا؟ یوں ہی نہیں ملا بلکہ ان کی ماں کا حال یہ ہے اللہ اکبر پرورش کا عالم یہ ہے۔ خود بابا فرید کہتے ہیں بچپنے میں میری ماں مجھ سے فاقہ کرواتی تھی، کئی روز بھوکا رکھواتی تھی اور مجھے پتا تھا جب میری ماں کہہ دیتی نا آج اللہ کے مہمان بننا ہے تو بابا فرید کہتے ہیں میں بچپنے میں سمجھ جاتا یعنی آج فاقہ کرنا ہے، آج فاقے کے اندر گزارنا ہے، آج بھوکا رہنا ہے۔ یہ بچپنے کی تربیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے بابا فرید کے ماموں جان جو بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے حکومتوں پر تھے، آ کر کہتے تھے بہن آخر ہم سے لے لیا کر، تمہارے پاس نہیں تو ہم سے لے لیا کر، آخر اتنے سے لال کو چھوٹے سے بچے کو بھوکا کیوں مارتی ہو؟ اس وقت بابا فرید کی امی کہتے بھائیو تم بادشاہوں کے یہاں نوکریاں کرتے ہو، مجھے نہیں پتا بادشاہ کے یہاں آنے والا تمہارے پاس حلال کہتا ہے یا حرام کہتا ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے بچے کو فاقہ تو کرا سکتی ہوں، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ مجھے فرید کو اس مرتبے پہ پہنچانا ہے جہاں پر لوگ دیکھتے ہیں دیکھ کر ان کی ٹوپیاں گر جانا چاہیے۔ یہ
ماں کا کردار بچپنے میں فاقہ کرواتی ہے، بچپنے میں، اور بچپنے کے اندر، اور اس کے بعد حال کیا، اللہ اکبر، ایک ایک سنت سکھاتی ماں. یہ مائیں تھی کل کی، اس انداز سے تربیت کرتی. اور آپ نے سنا ہی، واقعہ کی طرف میں نہیں جاتا، صرف اشارے کر کے میں آپ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، بتانا یہ چاہتا ہوں، جب ماں باپ تربیت کرتے تو پھر بیٹا کیسا بنتا ہے، بیٹا کہاں تک پہنچتا ہے. یہی بابا فرید ہے، جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے نا تو اس وقت ماں کہتی ہے بیٹے میں نے ساری چیزیں تجھے سکھا دی ہے، وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، ہاں نبی کی سنتیں بھی سکھا دی ہے، مصلی بچھانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے، نماز کے ارکان بھی سکھا دیے ہیں. بیٹا اب 7 سال کا ہو چکا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرے. بیٹا یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اب میں تجھے تلقین کرتی ہوں کہ تو نماز کی پابندی کر. 7 سال کے اندر مجھے بتاؤ آج کتنے ماں باپ ہیں جو 7 سال کے اندر بچے کو نماز پڑھنے کو کہتے ہیں اور 10 سال کے اندر بچے کو مار کر کے نماز پڑھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، اس لیے کہ باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتا تو بچے کو تلقین کیا کرے گا. اگر بچے کو تلقین کرے گا تو پیچھے مڑ کر کہے گا ابا پہلے آپ پڑھے پھر بعد میں آتا ہوں. یہی ہوگا نا، اس لیے کہ ماں خود نماز نہیں پڑھتی تو بچے اس کی کہاں سے نماز پڑھے گی. مگر اللہ اکبر، جن کی مائیں نماز کی پابند ہوتی ہے ان کے بیٹوں کو کہنا نہیں پڑتا نماز پڑھ، اس لیے کہ ماں کو بچپنے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، باپ کو بچپنے میں نماز پڑھتا دیکھا ہے. یہی ہوا بابا فرید وضو بناتے ہیں مگر ایک سوال کرتے بچپنے کی ادا میں بڑا معصوم سا سوال کرتے ہیں کہ امی جان نماز تو پڑھ لوں گا، نماز کا طریقہ بھی تو نے بتا دیا، مگر امی یہ تو بتا جب نماز پڑھوں گا تو مجھے ملے گا کیا، نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے. اللہ اکبر، اتنا سنا ماں نے کہا بیٹا جب تم نماز پڑھو گے نا تو تجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا نا تو پھر تمہیں شکر مل جائے گی، تمہیں شکر عطا کر دی جائے گی. اس انداز سے تربیت ہو رہی ہے. آج مائیں اسکول بھیجتی ہے تو یہ لالچ کر کے بھیجتی ہے بیٹا آ جا اسکول سے تو پھر میں تجھے ٹوفی دلاؤں گی. وہ مائیں جو اسکول ٹوفی کے لالچ میں بھیجتی ہے کیا وہ نماز نہیں پڑھا سکتی اپنے بچے کو ٹوفی کے لالچ میں؟ یہ کل کی مائیں تھی جو نماز اس طرح پڑھوایا کرتی تھی. کہا بیٹا جب تو اللہ اکبر نماز پڑھے گا تو اللہ جب تجھ سے راضی ہو جائے گا نا تو تجھے شکر ٹھیک ہے. اللہ اکبر، بیٹے نے وضو کیا، ادھر ماں نے مصلی کے نیچے پوڑیاں رکھ دی شکر کی. بابا فرید نماز پڑھتے امی سے کہتے ہیں ممی جان بتا شکر کہاں ہے، تو نے ہی تو کہا نماز کی برکت سے شکر مل جائے گی، وہ شکر کہاں ہے. کہا بیٹا مصلی اٹھا، مصلی اٹھایا گیا تو کیا دیکھا شکر کی پوڑیاں موجود ہیں. یہ دیکھ کر کے بابا فرید خوش ہو گئے. اب انداز ہو گیا تھا جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ماں جو ہے شکر کی پوڑیاں مصلی کے نیچے رکھتے تھے. اس انداز سے بابا فرید کی نماز کی عادت بن چکی تھی، اور عادت ایسی بن گئی کہ کہیں پر ہو نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کھیلنے کے لیے گئے اور کھیلتے کھیلتے جب نماز کا وقت ہوا ادھر ماں کو پتہ چلا آج فرید نہیں آیا ہے اور نماز کا وقت ہوا ہے، اگر وہ وہی نماز پڑھا تو آج اسے مصلی کے نیچے شکر کی پوڑیاں نہیں ملے گی. اگر آج مصلی کے نیچے شکر کی پوڑیاں نہیں ملے گی تو آج ماں کی ممتا رسوا ہو جائے گی. آج فرید کو پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر، ماں کی آنکھ میں آنسو آئے اور کہا مولا یہ میں نے جو بھی کیا ہے میری محبت کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ تیری محبت کے لیے کیا ہے، تیری نماز کی محبت کے لیے کیا ہے. مولا ماں کی ممتا کی لاج رکھ لے. وہی ہوا جو کہا تھا. اللہ اکبر، کھیلتے کھیلتے جب وقت ہوا بابا فرید نے کہا دوستو میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب دوستوں نے سنا تو کہا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھیں گے، مگر نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ بابا فرید نے وہی ماں کا جواب دیا جب نماز پڑھے جاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب مجھ سے خدا راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ مجھے شکر عطا کرتا ہے. بچوں نے جب سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اب سب سارے بچے اور بابا فرید جب نماز پڑھتے ہیں انداز سے ہے آگے آگے بابا فرید ہے اور پیچھے سارے بچے ہیں. اس انداز سے نماز ادا ہوتی ہے. سارے بچے کہتے ہو فرید
شکر کہا ہے؟ تم نے کہا تھا نا نماز کی برکت سے شکر مل جائے گی، وہ شکر کہا ہے؟ کہاں بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اور یہ کہہ کر کے جب آج فرید نے مصلی اٹھایا تو کیا دیکھا؟ آج مصلی کے نیچے شکر کی پوڑیاں نہیں ہے بلکہ پوری زمین شکر بنی ہوئی ہے۔ ایک بات بھی نہیں سنتا اور فون پہ لمبی لمبی نہ جانے کس سے گفتگو کرتا ہے۔ ہمارا بچہ بگڑ چکا ہے، ایسا تعویذ بنائے، ایسا تعویذ کہ ہمارے پھر سے قبضے میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں قصور اس بچے کا نہیں، قصور تمہارا ہے، قصور اس بچے کا نہیں، اس لیے کہ جس وقت اسے تربیت کرنے کا وقت تھا اس وقت تو ہنس رہا تھا۔ آج ایک تعویذ نہیں، ہزاروں تعویذ اس کے گلے میں لٹکا دے، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں تو پھر وہ بدلنے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں تو تم نے سکھائی ہے، یہ حال تو نے کیا ہے۔ جب وہ بچپنے میں تھا جو کرتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ جو باپ کرتا ہے وہی تو بچہ کرتا ہے، جو ماں کرتی ہے وہی تو بچہ کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جو بچہ سیکھتا ہے نا وہ اپنی ماں کی گوشت سے سیکھتا ہے، اور ماں کا حال یہ ہے اللہ اکبر، جب دودھ پلاتی ہے نا دودھ تو غیبتیں کر کے دودھ پلاتی ہے، سیریل دے کر کے دودھ پلاتی ہے، چٹکلے دے کر کے دودھ پلاتی۔ کل تک کا دور تھا ٹی وی پر دیکھا جاتا، اب تو ماں جو ہے موبائل لے کر کے کامیڈیاں دیکھتی سارے دن، اور سارے دن چٹکلے اسی کے اندر جو ہے دودھ پلاتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر جب وہ اللہ اکبر نچاتا ہے تو پھر کہتا ہے بیٹا نچا رہا ہے۔ ارے نادان، اگر تو ٹی وی اور موبائل پر ناچ نہیں دیکھتی تو آج تیرا بیٹا ناچ نچاتا نہیں، بلکہ تیرا بیٹا مصلی پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا، مصلی پہ بیٹھ کر درود پاک پڑھتا، مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا۔ وہ دودھ تھی اللہ اکبر جو غیبتیں کر کے دودھ پلاتی تھی، ہاں چگلیاں کر کے دودھ پلاتی تھی، ٹی ویاں دیکھ کر دودھ پلاتی تھی، سیریل دیکھ کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اب آج کہتے ہیں جیسا تو نے بویا ہے ویسا ہی تو کاٹے گا۔ وہ کل کی ماں تھی خدا کی قسم، وہ بابا فرید کی ماں تھی۔ جب بابا فرید آ کر کے کہتے ہیں نا ہاں ماں آج تیرے بیٹے کا مقام یہ ہو گیا ہے کہ تیرے بیٹے کو آواز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تیرے بیٹے کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ امی جان جو تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور امی جان آج تو حال یہ ہو گیا جس محلے میں جاتا ہوں اسی محلے میں لوگ قدموں میں گرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ امی تیرے بیٹے کی شان کیا ہو چکی ہے کہ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا نہیں، اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ اس میں میرا کمال ہے۔ اللہ اکبر، جوان تھے بابا فرید، امی جان اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ چہرہ میرا دیکھا جاتا ہے، اخلاق میرے دیکھے جاتے ہیں، کردار میرے دیکھے جاتے ہیں، لوگ میری باتیں سن کر کے متاثر ہوتے ہیں، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ کہا بیٹا تجھے نہیں پتا، جب تو بچپنے میں تھا نا بچپنے میں اس وقت تک تجھے دودھ نہ پلاتی تھی، جب تک میں وضو نہ کر لیا کرتی تھی اس وقت تک دودھ نہ پلاتی، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو ہر وقت تجھے باوضو دودھ پلاتی۔ اور ہاں اسی پر بس نہیں بلکہ جب تو دودھ پیتا دانا، جب رات پر دودھ پیتا میں رات کو سوتی نہیں، جب تو دودھ پیتا دانا تو میں محبوب پر درود پڑھنے لگ جاتی تھی، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتی تھی۔ یہ کمال تھا بیٹا درود کا، اور جب تو دودھ پیتا نا تو ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرتی مولا میرے فرید کو ایسا بنا دے کہ جو دیکھے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے ماں کی تربیت۔ حضرت بتا رہے تھے نا حال یہ ہے، یہ حال کیوں کہ ماں باپ کا، یہ ماں باپ کا معاملہ ہے اسی لیے ہو رہا، ورنہ کل کے جوان اٹھا کر دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا خدا کی قسم، آج جس طرح ہر محلے میں
ہر شہر میں آپ کو عالم دین مل جائے گا. کل کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, ہر گاؤں میں اور جگہ جگہ اللہ والے ملا کرتے تھے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ آج کیوں نہیں ملتی؟ آپ دیکھیں آگے ادھر چلے جاؤ آپ کو خاکو شریف کے سمن دیوان مل جائیں گے, ادھر پھر آگے چلے جاؤ تو صوفی امید الدین ناگوری مل جائیں گے, اور کئی مزارات ہیں وہاں تو مدینۃ الاولیاء ہے. اسی طرح آپ آگے ادھر چلے جاؤ گے تو غریب نواز مل جائیں گے. پھر آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے مزار ملیں گے. آج یہ کیوں نہیں ملتی؟ اللہ والے کیوں نہیں ملتے؟ کبھی سوچا ہم نے چراغ لے کے نہیں, سورج لے کے ڈھونڈو تو ہی نہیں ملیں گے. اللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ کل کی ماں باپ کا حال یہ تھا کہ وہ سب کچھ قربان کر کے اپنے بچے کو سنت مصطفیٰ سے ہٹنے نہیں دیتے تھے. یہی وجہ تھی. توجہ سے سنے میری گفتگو آنے والی, یہ وجہ تھی. ورنہ اللہ اکبر آج یہ حال نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جس عبد القادر جیلانی کا آپ نام لیتے, ان کی شوق سے آپ واقعات سنتے ہیں, آپ جانتے وہ کس باپ کا بیٹا ہے اور کس ماں کا, کس ماں کا. اگر اسی پر میں بتانے لگوں تو وقت کہیں نہیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں. اس پاک کس باپ کے بیٹے ہیں؟ اس پاک یوں ہی نہیں ملتے, غریب نواز یوں ہی نہیں ملتے, صوفی امید الدین ناگور یوں ہی نہیں ملتے, صابر کلیر یوں ہی نہیں ملتے, مخدوم اشرف سمنہ یوں ہی نہیں ملتے, یہ یوں ہی نہیں ملتے. اللہ اکبر. یہ پاکیزہ گود جب رہتے نا, اس پاکیزہ گود میں ملا کرتے. یار تو اپنے بچے کو کسی شرابی کے گود میں نہیں دے سکتا. دے دے کوئی؟ اگرچہ خود باپ شرابی ہو مگر شرابی کی گود میں اپنے بچے کو نہیں دے گا. کسی زانی کی گود میں آپ بچے کو نہیں دیں گے. جب تو نہیں دے سکتا تو وہ خالق کے کائنات اپنے محبوب بندوں کو کسی شرابی کی گود میں کیسے دے سکتا ہے؟ کسی نماز چھوڑنے والے کی گود میں کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے. جب محبوب کی گودیں ملتی ہے تو محبوب پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جب بغداد کا سلطان ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے؟ آج شادیاں ہوتی ہیں, کوئی شادی کسی انداز سے کرتا ہے, کوئی شادی کسی انداز سے. کسی کی شادیاں اللہ اکبر ڈانس پر ہوتی ہیں, پوری رات ناچ گانوں پر ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ کہیں پر طوائف اور رنڈیاں بلا کر کے نچوایا جاتا ہے, اور معاذ اللہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اگر ان کو سمجھایا جاتا نہ سمجھایا تو کہتے ہیں ہمارے گھر پہ کوئی فاتحہ اور میت تھوڑی ہے کہ ہم محفل کروائیں, ہمارے گھر کوئی مر گیا تھوڑی ہے. اور یہ بات صرف جوانوں کی نہیں ہے, جن بوڑھیوں کے پیر قبر میں لٹک چکے نا وہ بھی اپنے پوتے کی شادی میں ناچتی ہے, کیونکہ آج ارمان نہیں نکالوں گا تو پھر کب نکالوں گا. بابی اپنے دیوروں کی شادیوں میں ناچتی ہے اور کہتے ہیں آج نہیں ناچیں گے تو پھر کب ناچیں گے. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, گھروں کی کہانی سنی. بہنیں ناچتی ہیں, بابیاں ناچتی ہیں, جوان بچیاں ناچتی ہیں. اللہ کی پناہ مجھے تو افسوس اس بات کو تھا, اس باپ بے غیرت باپ کی حیا کہاں چلی جاتی ہے جس وقت اس کی بیٹی گھیروں کے سامنے اسٹیج پر آ کر کے ڈانس کرتی ہے. اس بھائی کی حیا کہاں چلی جاتی ہے جس وقت اس کی بیٹی شادیوں کے اندر ڈانس کرتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہماری شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی. ہماری شادی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک یہ خرافات آئیں گے, جب تک یہ خرافات آئیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی. یہی تو ہے غوث پاک اللہ اکبر. دیکھیں آپ ابو صالح صرف ایک سیب کھاتے ہیں, ایک سیب کھا لیا, لکتا سمجھ کر اچانک خیال آیا سیب تو کھا لیا, نہ جانے کس کا تھا کس کا تھا. آپ سن رکھیں بس کس کا تھا. اسی میں آگے بڑھے تو ایک گھر دکھائی دیا. جب گھر دکھائی دیا اندر گئے دیکھا کہ درخت ہے, سیب کا درخت ہے. کہا یہی سے گرا ہے. کہا اندر گئے تو دیکھا خوبصورت چہرہ نورانی شخص ہے. کہا کون؟ کہا کون؟ کوئی اجنبی ہوں, البتہ تمہارا جو سیب ہے
دریا میں تیرتا ہوا آگے بڑھا ہے اور مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھا لیا، اچانک خیال آیا میں نے کھا تو لیا، اجازت تو لی نہیں، آپ کے باغ سے تھا اس لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ آنے والا کوئی تھا اور جو گھر میں بیٹھنے والا تھا عام نہیں تھا، وقت کا شیخ تھا، دیکھ کر کے پہچان لیا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ ایک مشہور قیمتی موتی ہے، اس کو خالی ہاتھ جانے نہ دیا جائے، خالی ہاتھ جانے نہ دیا جائے۔ کہا معاف تو کر دیا جائے گا، شرط کا شرط کیا ہے؟ کہا 12 سال تک میرے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اب مجھے بتاؤ کوئی ایک سیب کھا کر کے 12 سال خدمت کروائے اور پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا کیا جواب اب کیا ریئیکشن ہوگا؟ مگر یہ اللہ والے تھے، اللہ کا ڈر اتنا تھا، کہا ٹھیک ہے 12 سال خدمت کر لی جائے گی، غلطی تو معاف ہو جائے گی نا؟ کہا غلطی تو معاف ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے جب غلطی معاف ہو جائے گی تو 12 سال خدمت کروں گا۔ 12 سال خدمت کی پھر کا ایک شرط ہو رہے، کہا وہ شرط کیا ہے؟ کیا ہے جوان ہے جوان؟ کہا وہ شرط یہ ہے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ بیٹی کا حال یہ ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے، اللہ ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایک جوان کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اگر شادی کرے گا تو پوری زندگی اسی میں لگ جائے گی، کیسے کر سکتا ہے؟ مگر یہ اللہ والوں کی شان ہے، خوف خدا یہ ہے کہ اللہ اکبر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا ٹھیک ہے وہ بھی شرط ہے، غلطی تو معاف ہو جائے گی نا؟ کہا بس یہی شرط ہے، غلطی معاف ہو جائے گی۔ نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد جب حجرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ وہاں کوئی لولی لنگڑی لڑکی موجود نہیں بلکہ ایسے حسن و جمال والی ہے جس کی آگے چاند کی خوبصورتی بھی پھیکے پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیچھے قدم پلٹے، کہا ایک سیب کھایا تھا تو اتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی، اب کیا ہوگا؟ پیچھے پلٹے تو باپ بوڑھا باپ موجود تھا۔ کہا کیا بات ہے واپس کیسے پلٹے؟ کہا واپس پلٹنا یہ ہے آپ کی بیٹی اندر نہیں ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے بتایا تھا وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے۔ وہاں تو ایسی لڑکی بیٹی ہے جس کے پاؤں بھی سلامت، جس کے ہاتھ بھی سلامت، جس کی آنکھیں بھی سلامت، وہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے۔ ایسی لڑکی آپ کی لڑکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھے باپ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا نہیں نہیں وہ میری ہی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ دراصل اللہ اکبر وہ ہاتھوں سے لولی اس لیے ہے آج تک اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، وہ زبان سے گونگی اس لیے ہے آج تک اس نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے آج تک اس نے بغیر عذر شرعی اپنے گھر سے گھر کی چوکر سے باہر نہیں نکلا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا اور پھر پتہ ہے نا وہ باپ کون ہے؟ وہ باپ کوئی اور نہیں، وہ غوث پاک کا باپ ہے۔ وہ متقی ماں کون ہے؟ وہ غوث پاک کی امی ہے۔ ارے جو ایک سیب کھا کر کے 12 سال تک خدمت کرے، ایسا خوف خدا والا باپ ہو اور ایسی متقی ماں کہ جو بغیر اجازت بغیر عذر شرعی گھر کی چوکر سے باہر نہ نکلے، ایسی متقی ماں اور ایسا متقی باپ جب ملتا ہے تو پھر دنیا کے اندر بغداد کا سلطان عبد القادر جیلانی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس بیٹے کی شان یہ ہوتی ہے پیدا ہوتا ہے تو روزہ رکھ کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت کہہ ٹرین آگے، اب کیا کیا جائے؟ بند کر دیا جائے، چلنے دیا جائے؟ تھوڑی دیر اور سن لیں، اگر میرے نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی ورنہ چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ بات چل رہی ہے تو ختم کرنا بھی مناسب نہیں، کچھ باتیں اور سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے بتانا یہ چاہتا ہوں جب ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو پھر ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بنانا چاہتے، انجینئر بنانا چاہتے، بنائیں ہیں۔ اگر تمہاری تربیت تو تیرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر کیا ہے وہ اللہ اکبر دعا کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی دنیا بدل دے، ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ بھی سنیں، اور
جن کی شادیاں ہونے والی وہ بھی آنے والی گفتگو کو توجہ سنیں. کچھ میں نکات بیان کر کے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے سنیں. جن کی شادیاں ہو چکی وہ بھی سنیں اور ہونے والی پرجین میں وہ بھی سنیں توجہ کے ساتھ. اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شوہر پر بیوی، شوہر کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے. شادیاں ہو گئی ہے 50 سال کے انہیں پتہ ہی نہیں. اس لیے کچھ میں سارے حق تو حقوق بیان نہیں ہو سکتے، کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اکثر آپ لوگ شوہر کے حق تو سماعت کرتے رہتے ہیں مگر بیویوں کے حق سماعت نہیں کرتے آپ لوگ، یا کرتے تو ہیں اسے فراموش کر دیتے ہیں. جیسے بیوی پر شوہر کے حق ہے اسی طرح شوہر پر بیوی کے حق ہے. ایک حق بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خود کھائے وہی بیوی کو کھلائے، جو خود پیے وہی بیوی کو پلائے. یہ بیوی کا حق ہے. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے خود تو دوستوں کے ساتھ ہوٹل کے اندر مرغی بھی کھا لیے، مچھی بھی کھا لیا ہے اور فون کر کے کہتا ہے میری تو یہاں دعوت ہے تو دال بنا. یہ ہوتا ہے. حق یہ ہے جو تو کھاتا ہے وہی بیوی کو کھلا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پوڑی کھاتا ہوں تو بیوی کو بھی پوڑی کھلانے لگ جاؤں. میں تان سین کھاتا ہوں تو بیوی کو بھی تان سین کھلانے لگ جاؤں. اب تو راجستھان کی حکومت نے بین بھی لگا دیا. ہم نے بڑا دل دہلتے ہوئے دیکھا لوگوں کہ پوڑیاں بند ہو جائے، کیا ہو جائے، کیا ہو جائے، مر جائے. یہ حال ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کھائیں تو ایسا کہ میں تان سین کھاتا ہوں، جعفری کھاتا ہوں تو بیوی کو بھی کھلانا. وہ ہے ایسا. ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے شوہر پوڑی کھولتا ہے اس سے 4 دانے نکال کر کے بیوی کو دیتا ہے یہ تو بھی کھا. اور باضابطہ بیوی پوچھتی ہے جس دن جیب میں پوڑی نہیں رہا، آج پوڑی لے کر کے نہیں آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہاں کہ خود بھی پیے، جو پیے بیوی پلائے. کہ میں بیڑی پیتا ہوں تو پھر بیوی کو بھی بیڑی پلانے لگا. ایسا مطلب نہیں ہے. جو تو اچھا کھاتا ہے وہی بیوی کو بھی اچھا کھلا، جو جیسا تو پہنتا ہے بیوی کو بھی اچھا پہنا. یہ ہے شوہر کا حق. اسی طرح اگر جب وہ بیمار پڑ جائے نا، بیمار، تو پھر شوہر کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تیمارداری کرے، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھا جائے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. صبح سے شام سے جب آتا ہے نا تو جس دن بیوی کو پلنگ پر بستر پر سوتے ہوئے پاتا ہے تو ایسا نہیں پوچھتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ادھر برتن دیکھے دھلے ہوئے نہیں، کپڑے دیکھے دھلے ہوئے نہیں، اور بیوی کو دیکھا نا سوتے ہوئے، کچھ نہیں پوچھا، شروع ہو گیا گالیاں دینے. اب اسے پتا بھی نہیں کیا بات ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تمہاری بیوی ہے. دیکھیں روزانہ کام پورا ہوتا ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے ملتے ہیں، برتن بھی جو ہے دھلے ہوئے ملتے ہیں، سارا کام ملتا ہے. آج کیا بات ہے کہ آج وہ سو کیوں رہی؟ جا کر پوچھے تو صحیح. اگر بیمار ہے تو پھر اس کا علاج کروایا جائے. اگر ایسا نہ کر سکے تو کم سے کم گالیاں تو نہ دے. مگر حال یہ ہے گالیاں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں اللہ اکبر نہ جانے کیا کہا دیا جاتا ہے. سنیں، ایسا کہنے والا جو ہوتا ہے اللہ اکبر وہ بیوی کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ یاد رکھے ایسا نہیں ہے جو چاہے، اس لیے کہ بیوی جو چاہے کہہ لے، جیسے چاہے مار لے. یاد رکھے اگر تم نے حق توڑا ہے تو قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. بیوی کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بچے کے ساتھ میں کیا معاملہ تھا، اگر معاملہ ڈس بیلنس تھا تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. قیامت کے دن اس کا ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہونا یہ چاہیے جس انداز سے تو کھائے اسی انداز سے بیوی کو کھلائے، جس انداز سے تو پیے اسی انداز سے بیوی کو پہنائے، اسی انداز سے بیوی کو پلائے. ہاں جب بیمار ہو جائے تو اس انداز سے تیمارداری کرے. آپ کو پتا ہے خدا کی قسم جب یہ نبی کے فرمان پر اگر آپ عمل کریں گے تو تمہارے
تمہاری بیوی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تمہاری نافرمان ہو، تمہاری نافرمان ہو۔ کہ نافرمانی ایک دوسرے میں ملتی ہے نا، کہ شوہر بیوی کی بات نہیں مانتی اور بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کی وجہ واحد یہ ہے ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرتے۔ اگر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے نا تو پھر یہ نوبتیں نہیں آئیں۔ اسی انداز سے شوہر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر کو ہر حال میں راضی رکھے۔ کیا کرے؟ عورتیں سننے تو سنو، ہر حال میں راضی رکھے۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ تیرا شوہر، تیرا خاوند جب جب تمہاری طرف نظر کرے تو اس کی طرف مسکرا کر کے نظر کرے۔ یہاں حالی تیور بدلے ہوئے رہتے ہیں، دکان والا بھائی بنا ہوا وہاں سے خوش ہو کر ہنس کر کے بات کر رہی ہے، معاذ اللہ، عورتوں سے خوب ٹھٹے مار مار کے بات کر رہی ہیں، مگر بیچارہ جیسے شوہر تھکا ہارا آیا تیور بدلے ہوئے۔ ہوا کیا بھائی؟ ہوا کیا؟ ایسا لگ رہا ہے جسے جوالا مکی پھٹنے والی ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا کچھ نہیں، گھر میں چائے پتی نہیں ہے، گھر میں شکر نہیں ہے، گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، گھر میں تیل نہیں ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر وہ لمبی فہرست، تیل بھی لانا ہے، شکر بھی لانا ہے، گھی بھی لانا ہے، وہ بھی لانا ہے، فلاں بھی لانا ہے، فلاں بھی لانا ہے۔ اب وہ سن کر کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہاں کتنوں سے لڑکے آیا اور یہاں کی مگس ماری آ گئی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آتے ہی پھر لڑائی آئی۔ یہ ہوتا ہے، یہ کہانی بتا رہا ہوں حقیقت میں یہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے گھر کے ساری چیزیں، مگر ایک بیوی کی ہونا چاہیے کہ جب صبح سے شام تک تمہارا خاوند لوٹے نا تو پھر تو اللہ اکبر اس سے مسکرا کر کے مل، مسکرا کر کے مل، اور اس کے بعد کہیں آج پورا دن خیریت سے گزرا کہ نہیں گزرا، اور اس کے بعد کہیں ٹھیک ہے صبح سے شام تک آئے تھک چکے ہوں گے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر کے لاتی ہوں، آپ کے لیے چائے بنا کر کے لاتی ہوں۔ اس کے بعد کہے ٹھیک ہے اگر آپ کے سر میں درد ہے تو میں سر میں مالش کر دیتی ہوں، پھر اللہ اکبر پیر میں درد، پیر پہ ہاتھ پیر دبا دیتی ہوں۔ خدا کی قسم آج جو بیویاں رونا روتی ہیں نا، ہماری بیٹیاں رونا روتی ہیں کہ ہمارے سسرال میں ہماری اللہ اکبر عزت نہیں ہے، ہمارا شوہر ہماری عزت نہیں کرتا ہے، ہمارا شوہر ہمیں پیار نہیں دیتا ہے، ہمارا شوہر ہمیں محبت نہیں دیتا ہے۔ یہ 80% گھروں کی شکایتیں ہیں، 80% یہ کیسے آتے ہیں۔ اللہ اکبر ایک بہن ایک بیٹی کہتے ہیں میرا شوہر ایسا ہے جو باہر رہتا ہے وہ مجھے محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، ہمیشہ جھگڑا کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کا مصطفیٰ کا چھوٹا سا جملہ ہے، وہ جملہ خدا کی قسم چھوٹا سا جملہ جب بھی شوہر کو دیکھے مسکرا کر کے دیکھے، چھوٹا سا جملہ ہے مگر یہ چھوٹا سا جملہ نہیں، یہ اس محبوب کی زبان سے نکلا ہے جس محبوب کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ مصطفیٰ نہیں بولتا ہے بلکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ جو کلام خدا کا ہے اس مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے جب جب تیرا شوہر دیکھے مسکرا کر دیکھ۔ خدا کی قسم اگر اس جملے پہ عمل کر لیا جائے تو ہزاروں گھروں سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ہزاروں جھگڑوں سے۔ ایک نسخہ ہے، ایک نسخہ، صرف اس پر عمل کر لیا جائے نا تو سینکڑوں ہزاروں ہمارے گھروں کے جو جھگڑے ہیں نا وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی پر ایک مشہور انٹرنیشنل جھگڑا بھی ہے۔ کون سا جھگڑا؟ ساس اور بہو کا انٹرنیشنل جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر، ہنسنے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہر گھر میں کچھ دن پہلے میرے پاس میں آیا ایک شخص آیا اور کہا حضرت یہ تعویذ اس کو کھول کر دیکھو کس چیز کا ہے۔ اب اللہ کی پناہ نہ تعویذ بناتا ہوں میں، اس میں جو ہے علم ہے، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تو اس کے صدقے میں کچھ تو پتہ لگ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک میں نے دیکھا، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ نہیں، جو میری بابی ہے نا اس کے بٹوے سے نکلا ہے، بٹوے سے۔ میں نے کہا تو نے کیسے دیکھا؟ کہا میری بیوی نے دکھایا۔
اچھا میں نے دیکھا اب تھا کچھ بھی، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپس میں محبت کے لیے، اگر کچھ اور کہہ دیتے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے، یہ حال ہے۔ محبت کے تعویذ بنائے جاتے ہیں، قبضے کرنے کے تعویذ بنائے جاتے ہیں، ساسوں کی زبان بند کرنے کے تعویذ بنایا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، بنانے والے بھی اللہ اکبر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، مگر حال کیا ہے؟ اچھے کے لیے بنائے تو الگ بات، حال یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہر گھر کے اندر اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر سکون ہے، مگر اکثر اس کو بچا، اگر اس کا حل میں بتا دو آپ کو، اگر عمل کر لیا جائے تو اس کا حل بڑا اچھا ہے، بہت سمپل حل۔ ایک بہو جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس کو ساس نہ سمجھے بلکہ اپنی ماں سمجھے۔ جس دن ایک بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے گی نا تو پھرنے لگے تو جا کر کے پاؤں دبانے لگتا، تاکہ جب پورا مہینہ لوگ دیکھیں گے نا تو پھر تم پر شک کر ہی نہیں سکتے۔ کہا ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا فارمولا ہے۔ گئی اور جا کر شروع کر دیا، پوریاں دینا شروع کیا، اور اب کیا کرتی؟ اس لیے کہ اب اسے ساری محبت کے کام کرنے تھے۔ صبح اٹھتی تو چائے دے دیتی، پھر کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا دے دیتی، پھر اللہ اکبر چائے کا وقت، پھر چائے شام کا کھانا، چاروں طرف دھیان دینے لگی، اور رات کے وقت پاؤں دبا دیا کرتی تھی، دودھ بھی دے دیا کرتی تھی۔ اس طرح ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ اکبر 5-6 دن گزرے نا تو ساس کے سمجھ میں آ گئی، اے میری بہو دیکھو کس انداز سے خدمت کرتی ہے، میں تو خامخواہ اس سے جھگڑا کرتی تھی، اب وہ بھی اس سے محبت سے پیش آنے لگی۔ 20 دن 25 دن ہوئے تو دونوں میں آپس میں محبت ہو گئی۔ اب اللہ اکبر وہ بہو بھاگ کر کے آئی، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آئی اور کہا حضرت خدا کے لیے میری ساس کو بچا لے، اس لیے کہ اب تو مجھ کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی، اب وہ مجھ سے لڑتی نہیں بلکہ وہ تو مجھے ٹوٹ کر کے پیار کرتی ہے، وہ تو مجھ سے بے پناہ پیار کرتی ہے، وہ میری ماں سے زیادہ ماں کی طرح اس سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے میں نے کیا کیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا زہر ختم ہو جائے؟ 20-25 دن تو میں نے دوائی دے دی، اب تو میری ساس جو مجھے ممتا جیسی اللہ اکبر محبت دیتی ہے، ماں جیسا پیار دیتی ہے، ماں جیسے محبت کرتی ہے، اس کی شفقتیں ہیں، ایسی ساس کو میں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے کچھ کرے۔ اللہ اکبر وہ کہتے ہیں مسکرا کر بیٹی میں نے کوئی اللہ اکبر ماننے والی دوا نہ دی، میں نے تو طاقت کی دی تھی، مجھے پتا تھا جب تو دوا دے گی دودھ دے گی، جب چائے دے گی اور ہاتھ پاؤں دبائے گی، اس کی فرما برداری کرے گی، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں، جب مہینے بھر تک تو فرما برداری کرے گی تو تم دونوں کے اندر آپس میں محبت ہو جائے گی۔ میں نے یہ کوئی دوا نہیں دی بلکہ آپس میں محبت پیدا کر دی ہے۔ پتہ کیا چلا، اگر بہو چاہے ماں جیسی خدمت کرے اور ماں اگر بہو کو پیار دے تو پھر ہمیشہ کے لیے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنا گھر بنا، پھر دیکھو جنت جیسا گھر تمہارا بن جائے گا، جنت جیسا گھر بن جائے گا۔ اس لیے آپ کو چاہیے اللہ اکبر ایسی محبتیں پیدا کرے، ایسی محبت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت شوہر کا لباس ہے اور شوہر عورت کا لباس۔ سن رہے میرے، یہ قرآن کا فرمان ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ عورت کیا ہے؟ شوہر کا لباس، اور شوہر کیا ہے؟ عورت کا لباس۔ اب یہاں نکات میں بیان کروں آپ کو، جنہوں نے مفسرین نے بیان کیے ہیں، قرآن میں میاں اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو لباس کہا ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کام ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر لباس کا 3 کام ہوتا ہے، 3 کام۔ لباس کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ لباس انسان کے جسم کو نقصان سے بچاتا ہے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا، ابھی سردی آ رہی ہے تو انسان کیا کرے گا؟ موٹا کپڑا پہنے گا، اوپر وہ کیا بولتے ہیں اسے، مفلر وغیرہ لگائے گا، نیچے موزے پہنے گا۔ کیوں؟ اس لیے جب موٹا کپڑا پہنا جائے گا نا، موٹا کپڑا، تو پھر ہوگا یہ کہ اس کو سردی سے بچ جائے گا۔ تو لباس
کیا کرتا ہے؟ سردی سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ گرمی آتی ہے تو انسان گرمی کے حساب سے کپڑا پہنتا ہے. گرمی میں اگر موٹے کپڑے پہن لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پتلے کپڑے پہنتا ہے تو گرمی سے بچائے کہ نہیں بچائے؟ تو لباس کا کام کیا ہے؟ وہ نقصان سے بچاتا ہے، نقصان سے بلا تشبیہ و تمثیل. قرآن نے کہا ہے کہ شوہر عورت کا لباس اور عورت جو ہے شوہر کا لباس ہے. جس طرح لباس انسان کے جسم کو نقصان سے پہنچاتا ہے، جس طرح لباس انسان کو جسم کے نقصان سے پہنچاتا ہے، اسی طرح شوہر اپنے ہونے والی بیوی پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے، اور بیوی پر جو مصیبت آتی ہے وہ شوہر بچا لیتا ہے، اور شوہر پر جو مصیبت آتی ہے وہ بیوی بچا لیتی ہے. یہ ہے اسی طرح. اور پھر کہا کہ لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ عیب کو چھپاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عیب کو چھپاتا ہے. عیب کو اگر میرے مثال کے طور پہ یہاں پھنسیا ہو جائے، یہاں پھنسیا، تو کسی کو پتا چلے گا کپڑے میں چھپا ہے تو عیب چھپا کے نہیں چھپا. اگر یہی پھنسیا یہاں پر ہوتی تو سب کو دکھائی دیتا، مگر یہاں پر ایک نہیں 10 پھنسیا ہو جائے تو دکھائی نہیں دے. کیوں؟ لباس موجود ہے، کپڑا موجود ہے. پتہ کیا چلا؟ اندر جو بھی ہوتا ہے کپڑا اس عیب کو چھپا لیتا ہے. کالا داغ ہو تو کالے داغ کو چھپا لیتا ہے، پھنسیا ہو پھنسیوں کو چھپا لیتا ہے، جو بھی عیب ہو عیب کو چھپا لیتا ہے. اسی انداز سے اگر شوہر کے اندر کوئی خامی ہو تو بیوی کو ایسا نہیں کہ سسرال میں جا کر کے پرچار کرے میرا شوہر تو جھگڑالو ہے، گالیاں بکنے والا ہے، ہاں وہ تو مجھ سے بدتمیزیاں کرتا ہے، میرے اولاد کو ٹھیک سے نہیں رکھتا ہے. اسی طرح شوہر کے اندر عیب ہے تو بیوی کو ایسا نہیں چاہیے. اور اللہ اکبر، بیوی کے اندر عیب ہے تو ایسا نہیں کہ شوہر کو جا کر کے دوستوں سے جا کر کے شکایت کرے میری بیوی تو ایسی ہے ایسی ہے. ایسی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. جس طرح لباس عیب کو چھپا لیتا ہے اسی طرح اللہ اکبر شوہر بیوی کے عیب کو چھپا لیتا ہے اور بیوی شوہر کے عیب کو چھپا لیتا ہے. تیسری چیز سنیں، اس کو یاد رکھیں آپ، اور یہ عمل کرنے کی بات ہے. جس طرح لباس تکلیف کو دور کرتا ہے اسی طرح جب بھی شوہر پر مصیبت آئے، کتنی بھی بڑی مصیبت، بیوی کو چاہیے کہ وہ کسی طرح بھی ہو اس کی مصیبت کو جھیل کر کے اسے دور کرے، یا کم سے کم مصیبت دور نہیں کر سکتی تو اس کو دلاسا دلائے. اس لیے کہ جب شوہر پریشان اور بیوی اس کو دلاسا دلائے نا تو پھر اسے بڑا سکون ملتا ہے. اس لیے کہ ہماری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضور کو وحی کا بوجھ جب لگا تو اللہ اوپر بے چین و بے قرار ہوئے، بیمار ہوئے، اور حضور نے جب فرمایا نا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کو اس وقت دلاسا دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے. اللہ اکبر، جب حضور نے فرمایا میں بیمار ہوں مجھے چادر اڑائے، مجھ پر جان کا خوف ہے، اس وقت جناب خدیجہ نے کیا کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے شوہر نامدار، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ پر کوئی کیوں کیسا کر سکتا ہے؟ آپ کی جان پر کیسے خوف طاری ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، آپ ہمیشہ نیکیاں کرنے والے ہیں، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ اللہ اکبر کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. اس انداز سے جناب خدیجہ نے حضور کو دلاسا دلایا. پتہ کیا چلا؟ حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت کو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم وہ ہے کہ اگر مسکراتا کوئی دیکھ لے، روتا ہوا کوئی دیکھے مسکراتا ہوا تو وہ ہنس جاتا ہے. جسی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس مبارک تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے اگر کوئی روتا دیکھ لے مسکراتا ہوا چہرہ تو مسکرانا لگے، مگر یہاں بتانا یہ ہے ساری کائنات جس کے در پہ آ کے ٹکڑے سناتا ہے جب وہ بے چین ہوتا ہے تو بیوی کے جملے اس کو سکون دے دیا کرتے ہیں. بیوی کے جملے اس کو سکون ہے. اس لیے شوہر بیوی کو چاہیے جب شوہر پریشان ہو تو بیوی کو سکون دے، بیوی کو سکون اچھے جملے کہہ کر کے. تو تیسری بات
لباس کی یہ ہیں، ایک تو یہ کہ تکلیف سے بچاتا ہے، دوسرے کہ عیب جو بھی ہوتا ہے اس عیب سے چھپا لیتا ہے، اسی طرح ایک شوہر عورت کے عیب کو چھپائے، عورت شوہر کے عیب کو چھپائے۔ تیسرا کام ہے لباس کا، جب لباس پہنا جاتا ہے تو لباس انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ انسان جتنا اچھا لباس پہنے گا اتنا اچھا خوبصورت لگے گا، اگر پھر اس کے اوپر ٹوپی لگا لے گا تو اور خوبصورت لگے گا، اور اگر امامہ لگا لے تو اور خوبصورت لگے گا۔ خوبصورتی بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی؟ اگر وہ پینٹ شرٹ سے اس کو ہٹا کر کے اگر اللہ اکبر اسلامی لباس پہن لے تو اور خوبصورت ہوگا۔ خوبصورت بڑھتی جائے گی جیسا جیسا اچھا لباس پہنے گی۔ تو لباس کا کام کیا ہے؟ خوبصورت بنا دیتا ہے، زینت بخشتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں آپ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کی زینت ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر بیوی منا لے، اور بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر منا لے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہر بار بیوی منائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں شوہر جو ہوتا ہے وہ یہاں آ کر کے مردانگی دکھاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں تھوڑی مناؤں گا، گھر میں جا کر کے بیٹھے تو بیٹھے، گھر خراب ہو تو ہو، میں مناؤں گا اسے جا کر، مردوں مردوں۔ اور اس طرح مہینوں کے مہینے چلے جاتے ہیں، بلکہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، لڑکی اپنے گھر بیٹھے اور لڑکا اپنے گھر۔ کیوں؟ صرف اس چکر میں کہ ایک دوسرے کو منایا جائے، وہ کہتا وہ منائے، وہ کہتا وہ، بس اسی چکر کے اندر۔ حالانکہ جو پہلے منا لیتا ہے اللہ کی رحمت اس پر اترنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر یہ تو کام جو ہے نا ناراض ہونے کا، یہ مرد کا کام نہیں ہے، بلکہ مرد کا کام تو یہ ہے اگر اس کی غلطی بھی ہو تو پھر مرد ہاتھ پکڑ کر کے منا لیتا ہے۔ اور عورتیں بھی چاہیے ایسا نہیں کہ شوہر ناراض ہو جائے تو اب اسے منائے نہیں، اپنا چہرہ بگاڑ کر کے رکھے، نہیں، یاد رکھیں جو عورت اپنے شوہر کو راضی کیے بغیر سو جاتی ہے، راضی جس کا شوہر ناراض ہو کر سوتا ہے تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی پوری رات۔ سن رہے ہیں میری بات مائیں بہنیں؟ اور سنیں، اگر چاہے آپ نمازیں پڑھ کر کے گئی ہو، تہجد، اشراق، قرآن پاک کی تلاوت، سب کچھ آپ کے پاس ہے، مگر آپ کا شوہر اگر آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر اللہ کی پناہ اسے نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی، اسے اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اسے اس کا حج جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، اور اس کا شوہر جب تک ناراض ہے اور اسی حالت میں اگر اللہ نہ کرے عورت کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ عورت جنت میں نہیں بلکہ سیدھی جہنم میں جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب سیدہ فاطمہ، کون سی فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حسنین کی امی ہے، جنتی جوانوں کی ماں ہے، جنتی جوانوں کی۔ اللہ اکبر، جس فاطمہ کے تعلق سے میری آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ جس کے تعلق سے آقا اللہ اکبر جب فاطمہ گھر پہ آتی تو آقا کھڑے ہو جاتے اور آقا اللہ اکبر اپنی چادر جناب فاطمہ کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ وہ فاطمہ اللہ اکبر جب نماز پڑھتی ہے تو فرشتے آ کر، جبریل آ کر حسین کو جھولا جھولاتے ہیں، حسن کو جھولا جھولاتے ہیں، یہ فاطمہ کی شان ہے۔ فاطمہ سو جاتی ہے تو جبریل آ کر، فرشتے آ کر چکی چلاتے ہیں، سارا کام گھر کا کام ہوتا ہے۔ فاطمہ وہ جو دعا کرتے تو جنت سے کھانا اتر جائے، فاطمہ وہ اگر میں مقام بیان کرنے لگوں، فاطمہ کی شان بیان کرنے لگوں تو پھر یہ محفل کم پڑے گی۔ فاطمہ کی شان یہ ہے جس کو آقا اپنے جگر کا ٹکڑا کہے، مگر وہ فاطمہ جب ایک مرتبہ مولا علی سے، بظاہر مولا علی سے جب ناراض ہو کر کے گھر پہ آ جاتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دروازے پہ دستک دیتی ہے، اللہ اکبر، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آقا نے فرمایا کون ہے؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ۔ اللہ اکبر، آقا نے فرمایا کون؟ میری بیٹی فاطمہ۔ دیکھیں نا، جس کے لیے چادر بچھے، جس کے لیے کھڑے ہو جائے، جس کے قدموں کی آہٹ حضور پہچان لیتے ہیں، مگر آج حضور کی بارگاہ میں کہی جا رہی ہے
कौन फातिमा? कहा आपकी बेटी फातिमा। कहा कौन मेरी बेटी फातिमा? फिर जब ये कहा तो कहा अब्बा हुसैन की अम्मी फातिमा। कहा कौन हुसैन की अम्मी फातिमा? जब ये भी कहा फिर कहा हसन की अम्मी फातिमा। कहा कौन हसन की अम्मी फातिमा? इतना सुना फातिमा के रोंगटे खड़े हो गए। कहा बंदा नवाज आका अली की बीवी फातिमा, अली का नाम आया तो अंदर से आका ने फरमाया ओ फातिमा शौहर को नाराज करके आई हो, शौहर को नाराज करके आई हो तो आज मेरा दरवाजा घर से नहीं खुल सकता। शौहर को नाराज करके आई हो तो आज तेरे बाबा का दरवाजा नहीं खुल सकता। ओ फातिमा अगर इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाए तो कयामत के दिन भी तेरा बाबा तुझसे मुलाकात नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, कयामत के दिन भी तेरा बाबा तुझसे। और आज मेरा दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। किसके लिए कहा जा रहा है? जिसको मोहब्बत से कभी पेशानी चूमी चाहिए। क्यों? इसलिए कहा जा रहा है कि आज तो शोहर से तुम्हारे अनबन हो गई, पहले जा और जाकर के अली को राजी करके आ। फातिमा वापस पलटी। यहाँ से सबक क्या मिला? बेटी अगर झगड़ करके ससुराल से आ जाए तो बाप को चाहिए, माँ को चाहिए कि शे मत दे। इसलिए कि बेटी घर पे आने के बाद उसकी जिंदगी संवरती नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद। आज ये बाप का तेवर बदल जाता है। उसने मेरी बेटी से उसके घर वालों ने झगड़े किए ना तो फिर तेरा बाप को कच्ची गोलियां थोड़ी खेलने वाला है। तेरा बाप भी तो अल्लाह अकबर कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। हम केस करेंगे उस पर और फिर देख कैसे नचवाएं उसे। और फिर केस के बाज़ाब्ता इस तरह लड़ाइयां चलती है कि नहीं? शे दिया जाता है शे। सुनो कुछ भी दे तू लड़ लेगा, मगर याद रख पर हया के पर्दे में कहना चाहूंगा, तू अपनी बेटी के लिए लकड़ी की नहीं सोने की मछली दे सकते, सोने का सराहना दे सकता है, मगर जो सुकून उसे उसके शौहर से मिलेगा वो तुझसे नहीं मिल सकता है। इसलिए कि कुरान कहता है यस्कुना इलैहा, आपस में एक दूसरे सुकून के जरिए, इसलिए उसे शे मत दे। अगर आई है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपनाते हुए अपनी बेटी को ले जा और ले जाकर के राजीनामा करा दे। ये हुजूर की सुन्नत है। जब फातिमा आई तो हुजूर ने वहीं से पलटवा दिया कि नहीं, अपने शौहर को राजी। ऐसा बाप हो तो फिर शौहर और बेटी मजाल है, बेटी के मजाल है कि अपने शौहर से लड़ ले। वो मोहब्बत के अलावा कुछ कर नहीं सकती। इसलिए और फिर फातिमा गई और मौलाए कायनात को राजी किया, मौलाए कायनात को सलाम किया। कहा आप मुझसे नाराज हैं? कहा मैं आपसे कब नाराज हूँ, आप ही नाराज होकर चली गई। बस इसी में अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और दोनों के सर पर हाथ रखते हैं और दुआ फरमाते हैं। ये है शौहर और बीवी का। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करने लगूँ, खुदा की कसम कई मोड़े शादी तो एक ऐसा उन्वान है जिसको बयान करते जाओ, एक एक उन्वान पर गुफ्तगू की जा सकती है, मगर वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर गुफ्तगू होगी। अल-मुख्तसर ये है कि शौहर को चाहिए जब निकाह हो जाए ना, सबसे पहले यही चाहिए कि वो एक दूसरे के हक को पहचाने और एक दूसरे के हक को अदा करे। कम से कम बाप जो है जहाँ 50,000, 40,000, 30,000 के मसीरी दे रहा है, वहीं पर अपनी बेटी को अल्लाह अकबर 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा उसके अल्लाह अकबर इल्म पर खर्च करके उसे पढ़ना लिखना सिखा दे और उसे ला करके 100-150 रुपए वाली किताब ला करके दे जो हुकूक़े ज़ौजैन पर लिखी हुई हो, जो आलिम दीन की लिखी हुई हो। कि जब वो पढ़ेगी तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मुझे बताओ ना, आज अल्लाह पर शादियां की जाती है, अल्लाह के पना शादियां की जाती है। कितने बच्चे नौजवान ऐसे हैं शादी से पहले शादी के हुकूक पढ़ते हैं, अल्लाह के पना शादी के हुकूक पढ़ते हैं। अब तो आले जवानों का शादी से पहले अल्लाह अकबर गंदी गंदी पिक्चरें देख करके सीखते हैं। अल्लाह के पना ये हाल है हमारे नौजवानों का। अल्लाह अकबर मुझे बताओ, जिस शादी से पहले गंदी पिक्चरें देख करके सीखी जाएगी, उस शादी पर लानत नहीं होगी तो क्या होगी? उस शादी में कभी अल्लाह की रहमतें नहीं आ सकती है। अल्लाह की रहमतें उसी शादी पर बरस सकती है जो शादी
सुन्नत मुस्तफा पर हो और सुन्नत मुस्तफा सीख करके गुजारी जाएगी, वो शादी आज भी कामयाब होगी और जब मरते दम तक वो शादी कामयाब रहेगी। यही शादी कामयाब रहने वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस शादी के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को मुनक़्क़िद किया, अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। इसलिए कि शादियों के मौके पे हर एक की बस की बात नहीं महफिल कायम करना, अल्लाह ताला उनके होने वाली शादी में खूब खूब बरकत अता फरमाए। सुनकर बड़ी खुशी हुई, एक दूल्हा माशाअल्लाह हाफिज कुरान भी है, फिर कहना क्या, अल्लाह ताला आपसी ज़ौजैन में मोहब्बत पैदा फरमाए, खानदान वालों में मोहब्बत पैदा फरमाए, जिंदा यार सोहबत बाकी। फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू अभी अधूरी है, ये किस्सा नातमाम है और फिर क्या कहा जाए क्या न कहा जाए, बस यही है, सुनने को बहुत कुछ है मगर दो ही बातें हुई असर कर जाए तो फिर वही जिंदगी की मेराज हो जाती है। या रसूल सलाम